السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات کو 11:35 پر فیروز آباد میں اور اتر بھارت میں دلی NCR میں بہار کے کئی علاقوں میں بھوکمپ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ مفتی صاحب بھوکمپ کے جھٹکے اتنے خطرناک تھے کہ میں نے کئی سالوں کے بعد ایسے زلزلے اور بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے ہیں۔ کھڑکیاں اور جس بیڈ پر میں لیٹا ہوا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تیزی کے ساتھ ہل رہا ہو، اور واقعی میں یہ بھوکمپ کے جھٹکے بہت خطرناک تھے۔ نیپال اس کا مرکز بتایا جا رہا ہے اور نیپال میں اب تک کئی سو لوگوں کے مارے جانے کی خبر بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم سب مسلمان جب بھی زلزلے اور بھوکمپ کی خبریں تک سنیں، جن علاقوں میں آئے ان کی بات تو پھر الگ ہے، لیکن اگر ایسے زلزلے اور بھوکمپ کی ہم خبریں بھی سنیں نا تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں۔ اور جو لوگ یہ بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کریں اور جن علاقوں میں یہ بھوکمپ آئے تو ان کو تو اللہ کی طرف اور زیادہ توجہ کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہی بھوکمپ کے جھٹکے ہم محسوس کریں تو فوراً اسٹیٹس لگاتے ہیں، فوراً فیس بک پر جاتے ہیں اور بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کرنے کے بعد خبریں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر، چاند گرہن کے موقع پر، تیز آندھی چلنے کے موقع پر، جتنی بھی ایسی صورتیں ہوتی تھی جس سے اللہ کے عذاب کے، اللہ کے غضب کے نازل ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوتا تھا، تیز آندھی آنے والی ہے، تو حضور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا فرماتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، افسوس کی بات ہے کہ کل جو ہے نا بس 5 منٹ گزرے ہوں گے، واٹس ایپ پر اسٹیٹس کی لائن لگی ہوئی تھی، فیروز آباد میں، امروہہ میں، یہاں وہاں سب لوگ اپنے اپنے علاقے کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں، سب لوگ خبریں لگا رہے ہیں، پھر لوگ خبریں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس کی توفیق ہوئی کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر ایسے مشکل حالات میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اللہ سے حفاظت کے لیے دعا کریں؟ نہیں ہوئی، یقیناً نہیں ہوئی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے خطرناک زلزلے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ایسے موقع آتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بتانا صرف اتنا ہے کہ یہ زلزلے، یہ بھوکمپ، یہ موسم کا بگڑنا، یہ زمین کا ہلنا، یہ صورتحال کا تھوڑا سا مشکل ہو جانا، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اس موقع پر آپ اسٹیٹس لگا لو یار، بعد میں لگا لینا، فیس بک پہ خبر ڈال لو، بعد میں لگا لینا، نیوز پڑھ لو، بعد میں پڑھ لینا، کوئی اس میں منع نہیں ہے، لیکن پہلا کام جو ہمارا ہونا چاہیے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور اگر ہم مشکل حالات ہے، گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اپنے گھروں سے باہر نکلو اور ذکر میں لگ جاؤ، کیونکہ نہیں معلوم کہ یہ ہماری آخری رات ہو، نہیں معلوم کہ صبح ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اسی لیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے۔ ایک دعا بھی ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور جب بھی زلزلے کی خبر سنیں تو کم از کم اس دعا کو تو پڑھ ہی لیں، اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ دعا کیا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں، یعنی زلزلے سے ہلاک کیا جاؤں۔ اسی لیے اچانک کی مصیبت سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ بچا لے۔ اس دعا کو اور اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔